آج میں آپ کی خدمت میں ایک دلچسپ معلومات دینا چاہتا ہوں، اور وہ ہے آب زمزم۔ آب زمزم کے بارے میں کچھ حقائق۔ یہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہ اور حضرت اسماعیل سلام اللہ علیہ کو بیابان میں چھوڑ آئے، تو وہاں بے آب و گیا، کوئی پانی کا انتظام نہیں تھا، تو پانی نہیں تھا تو پھر کوئی جڑی بوٹی، کوئی انسان، کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی چرند نہ کوئی پرند۔ تو بھی حاجرہ سلام اللہ علیہ کو کہا کہ آپ نے یہ صفا مروہ دو پہاڑیاں ہیں، اسی ایریے میں رہنا ہے آپ نے، اور کہیں جانا نہیں۔ تو میں جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے صرف اتنا پوچھا کہ کیا یہ اللہ کے حکم سے آپ ہمیں چھوڑ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی۔ پھر انہوں نے کہا جی اگر اللہ کے حکم سے چھوڑ رہے ہیں تو پھر اللہ ہمارا نگہبان ہوگا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ کے وہ تشریف لے گئے، اور جب بی بی حاجرہ السلام اللہ نے دیکھا کہ پیاس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام بلک رہے ہیں، خوراک بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں تھا، تو آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان دیکھنا شروع کر دیا کہ کوئی ارد گرد کوئی آبادی، کوئی قافلہ، کوئی چیز ایسی ہو، تو کوئی نہیں تھا۔ اور وہاں سے پھر واپس صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے۔ اور ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جو صفا اور مروہ کے درمیان وہ نشیب ہے، تو اس میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں آپ نے ان کو لٹایا ہوا تھا وہاں وہ نظر نہیں آتے تھے، تو وہاں سے وہ بی بی تیزی سے بڑے بڑے قدم اٹھا کے چلتی تھیں تاکہ کوئی جنگلی جانور ان پہ حملہ نہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کی اضطرابی جو کیفیت تھی وہ اتنی پسند آئی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دے دیا، اور آج کوئی بھی عمرہ یا حج کرنے جاتا ہے تو سب کو یہ سنت بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہا ادا کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بی بی نے اتنی محنت کی ہے اور پریشانی کے عالم میں کی ہے، اضطراب کی کیفیت میں کی ہے، تو جب 7 چکر لگائے تو دیکھا کہ جہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں تھیں وہیں سے روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں آ کے پر مارا اور وہ آب زمزم جاری ہو گیا، یعنی چشمہ جاری ہو گیا۔ تو بی بی صاحبہ نے جب دیکھا کہ پانی اتنی تیزی سے نکل رہا ہے باہر، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کو نہ روکوں تو یہ تو پھیل جائے گا، اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہا پانی کو نہ روکتی تو وہ دریا بن جاتا۔ تو بی بی پاک آئیں اور انہوں نے کہا، ارد گرد انہوں نے مٹی کا ایک دائرہ سا بنایا کہ یہ پانی باہر نہ نکلے، اور فرمایا کہ زمزم، زمزم کا مطلب ہے کہ ٹھہر جا، رک جا، اور وہ پانی اسی باؤنڈری میں رک گیا۔ تو یہ کوئی 4000 سال پرانی بات ہے۔ اس کے بعد یہ چلتا رہا، لیکن درمیان میں یہ چشمہ پتھروں کے اندر آ کے گم ہو گیا۔ تو ایسی صدیاں گزر گئیں۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم تھے، ان کی خواب میں آیا کہ ایک یہاں چشمہ یا کنواں ہے اور اس کو ڈھونڈے۔ تو پانی کی چونکہ بڑی ضرورت ہوتی تھی، تو قریش نے بھی کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن حضرت عبد المطلب نے بنو قریش کو رہنے دیا، بنو ہاشم کو لیا، اور انہوں نے اس جگہ کو جو خواب میں انہیں بتائی گئی تھی اس کو کھودا، اور وہاں سے یہ آب زمزم دوبارہ نکل آیا۔
اور اس کے بعد یہ آج تک نہ اس کا پانی کم ہوا ہے اور نہ یہ کبھی سوکھا ہے، چونکہ یہ ایک معجزہ ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ اس کا کہاں سے یہ پانی آتا ہے۔ یہ سائنس نے بڑی کوشش کی ہے، کچھ جاپنیز بھی آئے، انجینئرس آئے، انہوں نے اس کا معائنہ کیا، دیکھا، تو ان کو کچھ نہیں سراغ مل سکا۔ تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا معجزہ ہے کہ اور آپ دیکھیں کہ جب حج کے دوران لاکھوں لوگ آتے ہیں تو سارے اس سے شراب ہوتے ہیں۔ یہ مکہ سے مدینہ تک پانی اس کا جاتا ہے اور اس کو انٹرنیشنلی ایکسپورٹ بھی کیا جاتا ہے، گورنمنٹ اس کو بھیجتی ہے تحفتاً بھی، تو لاکھوں لوگ اس کو پیتے ہیں، لیکن اس کے پانی میں کوئی کمی نہیں آتی، اس کا رنگ پانی کا تبدیل نہیں ہوتا، اس میں کوئی ایسی زہریلی چیزیں یا ایسے انسیکٹس وغیرہ پیدا نہیں ہوتے، ایسی جڑی بوٹیاں جو عام پانی میں ہو جاتی ہیں وہ نہیں ہوتی۔ اس میں منرلز کی بہت اچھی ایک مناسب مقدار ہے۔ آج کل حکومت نے اس کو بڑے سوفسٹیکیٹڈ پمپس لگائے ہوئے ہیں اور ان کو فلٹریشن پلانٹس بھی اس میں لگا ہوا ہے، اور اس میں کچھ کیمیکلز بھی ڈالے جاتے ہیں تاکہ اس میں اگر کوئی ایسی چیز ہو مضر صحت تو ویسے نہیں ہے، شفا ہے، تو وہ اس کو پیوریفائی مزید کر کے تو پھر اس کو حاجیوں کو بلایا جاتا ہے اور باہر بھیجا جاتا ہے پیک کر کے۔ تو اب اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو مزید معلومات دینا چاہتا ہوں جو کہ تاریخی ہے اور سائنسی بھی ہے۔ یہ چشمہ ایسا ہے کہ 4 سال سے یہ چشمہ مسلسل جاری ہے۔ دنیا میں بہت سے چشمے خشک ہو گئے، لیکن آب زمزم اللہ کے حکم سے بھی آج بھی جاری ہے۔ زمزم کا پانی کہاں سے آتا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ پانی صرف ایک سوراخ سے نہیں نکلتا، بلکہ کنویں کے اطراف موجود قدرتی چٹانوں کی دراڑوں سے مسلسل آتا ہے۔ اسی وجہ سے پانی کا سلسلہ برقرار رہتا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ کنویں کی پیمائش کتنی ہے، تو یہ کوئی اتنا گہرا نہیں ہے۔ تاریخی اور جدید سروے کے مطابق کل گہرائی تقریباً 30 سے 31 میٹر ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ بہت گہرا ہے، لو، اور اس کا جو کنویں کا قطر ہے وہ تقریباً 1.5 سے 2 میٹر کے درمیان ہے، تو وہ بھی بڑا تھوڑا ایریا ہے جس سے یہ سارا کچھ نکلتا ہے۔ اوپر کا حصہ جو ہے وہ پتھروں سے بنایا گیا ہے، اور جبکہ نیچے قدرتی چٹانیں ہیں جن میں سے یہ پانی ان کی دراڑوں میں سے نکلتا ہے۔ تو سوال ہوا کہ کیا زمزم کبھی ختم ہونے کے قریب پہنچا؟ نہیں۔ حج کے موسم میں روزانہ لاکھوں لیٹر پانی استعمال ہوتا ہے، لیکن جدید نگرانی کے باوجود پانی کی سطح دوبارہ بحال ہوتی رہتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نمایاں نشانی ہے، سبحان اللہ۔ تو زمزم کی تقسیم کا نظام کیسا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آج آب زمزم مسجد الحرام میں جدید پمپوں کے ذریعے نکالا جاتا ہے، پھر فلٹریشن، جراثیم کش اور معیار کی جانچ کے بعد ٹھنڈے کوروں اور بوتلوں کے ذریعے حجاج اکرام تک پہنچایا جاتا ہے۔ کیا زمزم میں جراثیم ہوتے ہیں؟ سعودی حکومت کی لیبارٹریوں میں باقاعدگی سے اس پانی کی جانچ ہوتی ہے، اگرچہ اس میں قدرتی معدنیات نسبتاً زیادہ ہیں، لیکن صحت کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے مسلسل نگرانی بھی کی جاتی ہے۔ تو پھر یہ سوال آتا ہے کہ کیا زمزم کیمیائی طور پر عام پانی سے مختلف کیوں محسوس ہوتا ہے؟ اس میں کیلشیم، میگنیشیم، سوڈیم اور بعض دیگر قدرتی معدنیات عام پانی کے مقابلہ میں نسبتاً زیادہ ہوتی ہیں، اسی وجہ سے اس کا ذائقہ مختلف محسوس ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا زمزم خراب نہیں ہوتا؟ یہ مشہور بات ہے کہ زمزم کبھی خراب نہیں ہوتا، لیکن شرعی طور پر ایسی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں۔ اگر زمزم کو صاف برتن میں محفوظ رکھا جائے تو وہ دیر تک محفوظ رہ سکتا ہے، مگر ہمیں وہی بات کرنی چاہیے جس میں معتبر دلیل موجود ہو۔ کیا ایک قطرہ زمزم پورے پانی کو زمزم بنا دیتا ہے؟ یہ بات عوام میں مشہور ہے، لیکن اس پر کوئی صحیح حدیث یا معتبر شرعی دلیل موجود نہیں۔
اگر دوسرے پانی کو زمزم سے ملا دیا جائے تو برکت کی امید رکھی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہنا درست نہیں کہ اب پورا پانی شرعی اعتبار سے آب زمزم بن گیا۔ تو اب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ذکر کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمزم پانی اسی مقصد کے لیے ہے جس نیت سے اسے پیا جائے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ بندہ خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، کیونکہ شفا، رزق، برکت سب اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ آب زمزم کا سب سے بڑا معجزہ صرف یہ نہیں کہ وہ ہزاروں سال سے جاری ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بے آب و گیا وادی کو پوری دنیا کے مسلمانوں کا روحانی مرکز بنا دیا۔ تو حضرت حاجرہ نے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، صرف دعا نہیں کی بلکہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ دوڑ بھی لگائی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دعا کے ساتھ جائز اسباب اختیار کرنا سنت الہی ہے۔ تو ہم ناظرین، ہم یاد کرتے ہیں بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہا کی محنت، اسٹرگل، نیت، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ پہ مکمل بھروسہ ہونا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو عظیم قربانی ہے اس کا ذکر بھی یہاں کرنا ہوگا کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر قربانی دے دی، مگر وہاں اللہ کی قدرت سے دمبا آ گیا جنت سے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قربانی میں نے مؤخر کر دی، اور آپ نے چونکہ نیک نیتی سے اس قربانی کو دینا چاہا، اس لیے آپ خلیل اللہ تو پہلے بھی تھے، رسول بھی تھے، العظم پیغمبر بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیٹے کی جب قربانی انہوں نے نیتاً کر دی تو ان کو امام بھی بنا دیا۔ انہوں نے خوش ہو کے کہا کہ یا اللہ، یہ امامت میری ذریت میں بھی رکھ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی دعا قبول کر لی گئی، لیکن یہ امامت ظالموں کو نہیں جائے گی۔ تو اسی سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور آگے چلتے چلتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس قربانی کو پورا کیا۔ تو علامہ صاحب کہتے ہیں، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، کہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، انتہا اس کی ہیں حسین، ابتدا ہیں اسماعیل، وما علینا الا البلاغ المبین۔